میں ایک حسین اور بہت زیادہ مغرور لڑکی تھی۔ میں ایک وہ لڑکی تھی جس کو صرف اپنے آپ میں رہنا بہت زیادہ پسند تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ اپنے قابل کسی کو بھی نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک شخص میری زندگی میں آیا جو کہ وہ لڑکا اسلام آباد کا رہنے والا تھا۔ ہم دونوں بات کرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے کو مجھ سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ہمارے بات کرنے کے دوران ہماری بات بات پر اس سے لڑائی ہو جایا کرتی تھی، اور جب میں اس سے لڑتی تھی تو میں اسے کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ میرے گھر میں صرف ایک ہی موبائل تھا اور میرے گھر والے مجھے بار بار پڑھائی پر توجہ دینے کا کہتے تھے، جبکہ ہماری بات رات میں ہوا کرتی تھی۔ پورا دن گھر والے مجھے ہر وقت باتیں سناتے رہتے تھے کہ میں کام نہیں کرتی، میں پڑھتی نہیں ہوں۔ گھر والوں کے طعنے سن سن کر میں بہت زیادہ تنگ آ جاتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا اور جب میں اس سے بات کرتی تھی تو میں اپنے گھر والوں کا سارا غصہ اس لڑکے پر نکالتی تھی۔ وہ لڑکا میری باتیں سن سن کر پریشان ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس لڑکے نے زہر کھا لیا۔ اس کے بھائی اسے ہاسپٹل لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ پھر اس دن میری اس کے بھائی سے بات ہوئی۔ اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اس سے بالکل صحیح طریقے سے بات کرتی تھی۔ اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکے نے زہر کھایا بھی تھا یا پھر نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ خیر، اسی طرح ہمیں بات کرتے کرتے پورے 2 سال گزر گئے۔ اس لڑکے نے مجھے شادی کرنے کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے مجھے سیدھا آ کر کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کی ذات کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے میں نے گھر بات نہیں کی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو میں اس سے بات بات پر چھوڑ دیا کرتی تھی۔ میری باتوں سے وہ ایسا تنگ آیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے مجھے ایسا چھوڑا کہ اس کے بعد پھر وہ واپس کبھی مڑ کر نہیں آیا۔ اس لڑکے کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس سے کتنی بے پناہ محبت ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن بات کرتے کرتے انا تکبر آڑے آ جاتی تھی بیچ میں۔ میں نے خود تو بہت زیادہ تکلیف برداشت کر لی، لیکن میں نے اسے میسیج نہیں کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں پاگل ہوتی جا رہی تھی، راتوں کو پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مجھے سر میں درد پڑ جاتا تھا، مجھے چکر آتے تھے، اور بس میں ہر وقت سوئی رہتی تھی۔ میرے کسی کام کی کوئی حالت نہیں رہی۔ ایک دن میرے ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ میری حالت ان سے دیکھی نہیں گئی۔ والدین کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے اور کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ میرے ابا نے مجھے گلے لگا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا کوئی بات تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میرے دل میں آیا کہ آج میں سب کہہ دوں۔ میں اپنے ابا کے گلے لگ کر دل کھول کر روئی۔ میرے صبر کی وہ آخری حد تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین جانو، آج بھی میری آنکھیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے تمہیں بھولنے کے لیے کافی محبتیں کی۔ مجھے جس میں بھی دکھ ملا مجھے تم یاد آتے تھے۔ آج میری ایسی حالت ہے کہ تمہیں یاد کرتے کرتے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج اس سے بچھڑے پورے 4 سال ہو گئے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ مجھے چاہتے نہیں۔ لوگ مجھے آج بھی اتنا چاہتے ہیں جتنا 4 سال پہلے چاہتے تھے۔ جو بھی مجھے ملتا ہے میں ان سب میں تمہیں تلاش کرتا ہوں۔ آج میرا یہ کہنا ہے کہ ایک مرد ذات اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ میں آج سب لڑکیوں کو کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کچھ بھی نہیں رکھا محبت میں، مجھے محبت نے ہی پاگل بنا دیا۔